قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم اخلصنا لوجهك الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ کل ہم نے سورہ کہف کو شروع کیا تھا اور 15واں پارہ ختم ہو رہا تھا، تو اس کے آخر میں دو واقعہ، جب سورہ کہف شروع ہوتی ہے تو دو واقعات 15ویں پارے کے اندر ہی آتے ہیں، جس میں سے ایک ہم کور کر سکے تھے جو کہ غار والوں کا قصہ تھا۔ دوسرا قصہ ہے دو مالدار لوگوں کا، یا کہہ لیں کہ دو زمیندار لوگوں کا، یا دو ہمسائے بھی کہیں پہ لکھا گیا ہے، ان کا قصہ تھا۔ اور ایک مالدار جو تھا وہ مومن تھا اور دوسرا مالدار کافر تھا۔ اس واقعے سے ہمیں تکبر کے انجام کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جو مسلمان مالدار تھا وہ تھوڑا غریب تھا، جبکہ کافر تھا وہ امیر تھا۔ ان کے دو بڑے بڑے انگور اور کھجور کے باغات تھے۔ ایک دن دونوں باغ میں گئے۔ امیر اپنے باغ کو دیکھ کر تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوں گے۔ اس تکبر پر ہی یہ شخص مار کھا گیا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور یہ کہ اگر مجھے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ لیکن اللہ نے دنیا ہی میں حقیقت اس پر واضح کر دی۔ جب یہ دونوں اگلے دن اپنے باغ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ تمام باغ برباد ہو چکا تھا، اور پھر اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اپنی نعمتوں پر اترانا یا فخر جتانا نہیں چاہیے، بلکہ عجز کا کلمہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو نظر بد سے بچانے کے لیے بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔
تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام تکبر، مال، دولت، فانی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، سب کچھ فانی ہے، باقی رہ جانے والی صرف نیکیاں ہیں، رب کے نزدیک یہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا قصہ۔ اسی میں سورہ کہف میں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 49 میں، اور ہمیں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن اعمال نامہ جب سامنے لایا جائے گا تو اس میں ہمارا ایک ایک لمحہ درج ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بدی اور بڑے سے بڑا عمل، کچھ بھی چھوٹا نہ ہوگا۔ بڑی فکر کی بات ہے، اس آیت پہ بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 50 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان فرشتہ تھا یا جن تھا؟ جی نہیں، کان من الجن، وہ جن تھا اور اختیار رکھتا تھا، لیکن اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو مطیع فرمان ہی ہوتا، یعنی اللہ کے حکم سے باہر نہ ہوتا۔ اللہ نے جنات کو بھی اختیار دے رکھا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اطاعت سے نکل گیا۔ آج شروع ہوتا ہے ہمارا پارہ نمبر 16، جس کا نام ہے قال علم۔ پارہ شروع ہوتا ہے، قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اور وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ قصہ شروع ہو رہا ہے تیسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا قصہ۔ اس ملاقات کا سبب کیا تھا اور اس واقعے کے کیا اسباق ہیں، آئیے ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ، تم سے بھی کچھ زیادہ میری مخلوق میں لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، تم جاؤ اور ان سے ملو۔ جب موسیٰ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے خضر سے ملنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم و تربیت کے لیے حضرت خضر سے ملوایا گیا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جو عرصہ دراز سے فرعون کے مظالم سہ رہی تھی اور نجات نہ ملنے پر بے چین ہو جاتی تھی۔ اور یہی کیفیت، یہ واقعہ کیوں سنایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ سیم یہی کیفیت اس سورت کے نزول کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تھی۔ اگرچہ صحابہ کا صبر بے مثال تھا، لیکن بظاہر کفر کا پھلنا پھولنا اور اہل ایمان کا پستے رہنا بہت پریشان کن تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دراصل اس میں تین یا چار قسم کے واقعات آتے ہیں اس میں۔ اور قصہ کیا تھا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے کی خاطر ضد کی کہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب یہ لوگ چلے تو چار طرح کے واقعات آئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اور ان کو یہ بہت عجیب لگی یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں صبر کرتا ہوں، آگے چلیے۔ آگے چلے، جب وہ کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ صبر ہو سکا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بچے کو جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، آپ نے کیسے ان کو قتل آپ کر سکتے ہو؟ خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نہ کہتا تھا موسیٰ کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مجھ سے جلد بازی ہو گئی، میں اب آپ سے کوئی سوال نہ کروں گا۔ اس طرح وہ دونوں پھر آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار تھی، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے جا کر ان سے کھانا مانگا،
تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی جگہ پر ایک دیوار گری پڑی تھی جو کہ خضر علیہ السلام نے اس کو کنسٹرکٹ کر دیا، بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ عجیب بات ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار بلا معاوضہ تعمیر کر دی۔ اب خضر علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی جناب سے نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کیا، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کی وجوہات، لیکن اب ہم دونوں کا ساتھ مزید آگے نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات کہ جب کشتی میں نے سوراخ کیا تھا، وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس ملک کا بادشاہ اچھی اور خوبصورت چیزوں کو، ثابت کشتیوں کو قبضہ کر لیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے ملاح کو، جن کی روزی روٹی اس پہ کشتی پہ ہی بیس کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس میں سوراخ کیا کہ اس میں کجی پیدا ہو جائے اور بادشاہ کے ہرکارے کشتی چھین کر نہ لے جائیں۔ دوسرا واقعہ، میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس بچے کے والدین مومن تھے، اور خطرہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کی ہلاکت کا یا ان کو برباد کرنے کا باعث بنے گا۔ اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کیا، اور اللہ اپنی جناب سے ان کو ایک فرما بردار اولاد عطا کرے گا۔ تیسری بات کہ یہ زمین، یہ جو دیوار میں نے کھڑی کی، اس کے نیچے یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے باپ نے چھپا رکھا تھا، اور میں نے دیوار اس لیے چن دی تاکہ ان کے بڑے ہونے تک یہ خزانہ محفوظ رہے۔ یہ 3 باتیں ہوئی تھیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلا سبق تو یہی ملتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے، اور کبھی بھی انسان کو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے، میں عقل کل ہے میرے پاس، یا بہت علم والا میں ہوں، عالم ہوں، وہ یہ انسان کبھی بھی، کوئی بھی انسان نہ سمجھے۔ دوسری بات یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تھے تو شیطان نے انہیں وہ جگہ بھلوا دی تھی جہاں پر 2 دریاؤں کا سنگم تھا، اور وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ تو شیطان انسان پر غفلت طاری کر کے اس کے اوقات اور وسائل کو ضائع کرواتا ہے۔ اس بات کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں بہت چوکس اور الرٹ ہو کر رہنا پڑے گا، ہمیں شیطان کے ہر وار سے بچنے کے لیے الرٹ رہنا پڑے گا۔ تیسری بات ہمارے لیے سیکھنے کی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود عزت اور تکریم کے ساتھ حضرت خضر سے درخواست کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ حصول علم کے لیے۔ اور ہم سب کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہے کہ حصول علم کے لیے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ جو دل متکبر ہوتے ہیں نا، علم کے دروازے ان پر نہیں کھلتے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق اور یہ ملتا ہے کہ استاد نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ مشکل علم حاصل کرنے چلے ہو تو صبر نہ کر سکو گے، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ جس چیز کی خبر نہ ہو اس پر صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو واقعات کے پیچھے وجہ نہیں پتہ تھی، اس لیے وہ بار بار صبر نہیں کر سکے، بے صبرے ہو کے سوال کر بیٹھے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صبر بہت ضروری ہے علم سیکھنے کی راہ میں۔ دوسری بات، علم سیکھنے کے لیے خاموشی شرط ہے، اور تینوں واقعات میں عقلی اور منطقی دلائل ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہر واقعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو رہا ہے جو کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان اسباق کو لاگو کر سکتے ہیں۔ کشتی والے واقعے کا سبق تو یہ ہے کہ بظاہر شر نظر آنے والا کام کشتی کے مالک کے حق میں خیر کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، تولج النہار فی اللیل، اللہ وہ ہے جو ہر رات میں سے دن نکالتا ہے، لہٰذا شرور میں بھی اللہ کی مصلحت پر ایمان رکھتے ہوئے راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم جلدی سے اس پر صبر نہیں کر پاتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بھلا کیا مصلحت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا، یہ بھی تو ایک نقصان کا ہی واقعہ تھا نا، انسان کی زندگی ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ یہی دیکھیں کہ بھائی کنویں میں نہ ڈالتے، نہ وہ مصر کے بازار میں بکتے، نہ انہیں عزیز مصر لے کر جاتا، اور نہ ہی وہ بادشاہ بنتے۔ واقعات کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی کے لیے ہی کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ اولاد کا چھن جانا تھا،
یعنی کسی کی اگر اولاد چھن جائے تو بے انتہا انسان غم کا باعث ہوتی ہے بات، لیکن اگر آپ اللہ سے جزا اور فضا نہ کریں، بے صبری اور شکوہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین چیز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اسی بات پر صبر کر کر آپ نے ہر حال میں صابر رہنا ہے۔ اور جو تیسرا واقعہ ہے اس کا سبق یہ ہے کہ انسان کی نیکی اور پرہیزگاری پر اللہ اس کی اولاد کے مفادات کا بھی تحفظ خود کرتا ہے، یعنی اللہ احسان کا رویہ رکھنے والوں کا اجر کبھی بھی نہیں ضائع کرتا۔ اور اولاد کا مستقبل سنوارنے میں خیر اور شر کے پیمان عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے فائدے کے لیے ہر حدود ہر لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں۔ اتنی سی بات صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نیکی پر رہتے ہیں، نیک نیت ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، تو اگر آپ مر بھی جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور پیدا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، ان کے وسائل کے لیے کوئی نہ کوئی راستے ضرور نکالیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، بجائے غلط راستے اختیار کرنے کے یا جلد بازی یا اپنی زندگی اسی دوڑ دھوپ میں کھپا دینے کے۔ اگر ہم نیکی پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کا انتظام خود بخود کر دیں گے۔ یہ تھے ہمارے واقعات اور ان سے نکلنے والے اسباق، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان پہ غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے کہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے، جو کہ ہماری عقل اس کو پہنچ نہیں سکتی، لیکن ہر کیا گیا کام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری والا ہی ہوتا ہے۔ چوتھا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا وہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین کون تھا اور اس واقعے کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک بڑا فاتح، فرما روا اور صالح خدا ترس بادشاہ تھا۔ آیت نمبر 84 میں ہمیں یہ ساری تفصیل ملتی ہے کہ وہ ایک سپر پاور رکھتا تھا اور عادل بادشاہ تھا، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظالم کو سزا بھی دیتا تھا، مجرم پر ترس اور رحم نہیں کھاتا تھا، وہ بالکل صحیح کام کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرو۔ تو ذوالقرنین بادشاہ بھی ایسا ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے مشرق سے لے کر مغرب تک اپنی حکومت میں، اور مغرب سے مشرق تک تمام سفر کیے اور اپنی حکومت کو دیکھا، غور کیا، لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ اسی طرح وہ شمال اور جنوب میں بھی گیا۔ ایک جگہ پر گیا تو اس نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک آبادی تھی، اور وہ یاجوج ماجوج سے سخت، ایک قوم تھی یاجوج ماجوج، ان سے سخت پریشان تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ قوم ہمیں پریشان کرتی ہے، ہمارا نقصان کرتی ہے، تو ہمیں ایک دیوار بنا دیجئے۔ تو بادشاہ نے لوہے سے ایک دیوار، لوہا اور ایک اور مٹیریل تھا، مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا کیا تھا مٹیریل، وہ ابھی یاد آ جاتا ہے تو میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال لوہا اور اس میں ایک دیوار قائم کر دی، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب قیامت وارد ہونے والی ہوگی تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور یہ قوم پھر سے نکل آئے گی۔ یہ تھا ذوالقرنین بادشاہ، اور اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی پر مکمل عبور حاصل تھا، اور یہ خام مال یعنی را مٹیریل سے اس نے اسباب کا استعمال کیا، کہ اللہ تعالیٰ جو اسباب اپنے بندوں کو دیتا ہے، ذوالقرنین بادشاہ نے اسباب کا استعمال کیا، اور لیکن اس کا بھروسہ ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ اپنے رب پر تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آیت نمبر 103 میں ہم دیکھتے ہیں، 103 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ساری زندگی غلط گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور اور آخرت سے بے غم، اور پھر اچانک ایک بھرپور مکمل اخروی زندگی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ساری زندگی تو اپنے غلط کاموں میں گزار دیتے ہیں، اچانک زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا پرچہ ختم ہو جاتا ہے، اور پرچہ چھینے جانے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ سارے جواب ہم نے تو غلط لکھ دیے۔
اس وقت انسان کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ یہی زندگی اگر آپ دھیان سے گزاریں، اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، تو آپ ناکام ترین لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، سورہ کہف ختم ہو گئی، اور سورہ کہف میں ہمیں سیکھنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اور دجال سے اس کا یہ تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے غار والے واقعے سے بھی سیکھا تھا کہ کہیں سورہ کہف میں دجال کا نام نہیں آیا ہے، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے سورہ کہف پڑھے گا، یا کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کم از کم پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اور ہر روز آپ اس کی تلاوت کریں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ مریم، اور سورہ مریم میں بہت سارے اس میں بھی واقعات ہیں۔ سب سے پہلے تو بات ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی، جنہوں نے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور یہ نہ صرف دعا کی بلکہ بڑے مان اور ایمان کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی۔ یہ بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے کہ آپ مکمل بھروسہ اپنے رب پہ کرتے ہیں، بڑا مان کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ دعا تجھ سے مانگ تو رہا ہوں، مجھے یقین ہے میں کبھی مانگنے کے بعد نامراد رہا ہی نہیں۔ اپنے رب پہ کتنا ایسے مان کو اللہ تعالیٰ کیسے خالی لوٹائے گا؟ دعائیں رد بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے اس کی عطا اور بخشش کو یاد رکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کا وعدہ بھی ہے نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نبی اللہ پر بھروسہ اور یقین سکھاتے ہیں ہم سب کو۔ اچھا، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیک اولاد کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہی حضرت ابراہیم کی دعا ہے، آپ سب کو آتی ہی ہوگی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو مانگا کریں، یا آخری تشہد میں بھی اس کو آپ مانگ سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنی زندگیوں میں چینج دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد میں، آپ کی فیملی میں کس کس طرح کی چینجز آتی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ عطا کر رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کرنے کے کیا آداب ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ کی اطاعت میں رہ کر کرے، صرف اور صرف اللہ سے مانگے، مانگے، بھلائی کی چیزیں مانگے، کسی دوسرے کے لیے کوئی برائی نہ مانگے، خلوص دل کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، رزق حلال کا خیال رکھے، کیونکہ ایک حرام لقمہ آپ کی 40 دن کی عبادتوں کو قبول ہونے سے رکاوٹ بنے گا، اور دعا کو پورا ہونے میں جلد بازی سے نہ کام کرے۔ اسی طرح دعا قبولیت کے لیے کچھ اوقات ہیں جو کہ جیسا کہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہو قبول ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد، عصر کے بعد، تہجد کے وقت، بارش کے وقت، بیماری میں، اور میدان عرفات میں۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں، اور خاص طور پہ اذان سننے کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، جمعہ کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی، اور سحری اور افطاری کے وقت، سفر میں، اور خانہ کعبہ پر نظر ڈالتے وقت، یہ تمام جگہیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اب کیا ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی تھی، اولاد کیوں مانگی؟ کیا انہوں نے اپنے لیے مانگی تھی کہ میرا بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے، انبیاء کا غم اپنا نہیں ہوتا، انبیاء کا تو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے ایمان کا غم، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور سوچتے تھے کہ میرے بعد میری اولاد ہوگی تو وہ ظاہر ہے میرے مشن کو پورا کرے گی، یعنی لوگوں میں تبلیغ کرے گی، اللہ کا نام بلند کرے گی،
اور حضرت زکریا کا کیا موٹو تھا کہ آل یعقوب کی میراث یعنی اسلام اور ایمان کا وارث وہ مانگ رہے تھے۔ اولاد کی وجہ یہی تھی بس، وہ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہماری مال کا کوئی وارث پیدا ہو جائے۔ کتنا فرق ہے نا ہماری سوچ میں اور انبیاء کی سوچ میں۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد مانگے کہ یہ امت محمدیہ بڑھے گی، ان کی نیک تربیت کریں گے، مسلمانوں میں اچھے اور مومن مسلمانوں میں اضافہ ہوگا۔ جب بھی آپ اولاد کے لیے دعا مانگیں، جیسے میں نے آپ کو دعا بھی بتائی ربنا حب لنا والی، اور اسی طرح بے شمار قرآن میں اور بھی اولاد کے لیے دعائیں ہیں، آپ کو ضرور مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور جب اللہ نے بشارت دے دی تو کہنے لگے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، کیونکہ وہ تو بہت یعنی خوشخبری پا کر حیرت میں ڈوب گئے، اور حیرت سے ان کے منہ سے نکلا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا علیہ حین، اللہ کے لیے تو ایک معمولی ذرا سی بات ہے، بڑی یعنی جب بھی ہم کوئی دعا مانگے نا، پکے یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، وہ کسی بھی بات کو کرنے پر قادر ہے۔ حضرت زکریا کو کون سی اولاد ملی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کا کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص خوبیاں کیا تھیں؟ دراصل وہ انبیاء بہترین نمونہ عمل ہوتے ہیں جن میں یہ مندرجہ ذیل خوبیاں، تمام انبیاء میں یہ خوبیاں پائی ہی جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت یحییٰ کے اندر نرم دلی، وہ اپنی نرم دلی، پاکیزگی اور والدین کی فرما برداری میں خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں خصوصی تذکرہ ہے ان کا کہ وہ اپنے والدین کے بہت فرما بردار تھے، پرہیزگار تھے، نرم دل تھے، پاکیزگی تھی ان کے اندر۔ اور ایک اور جگہ پر نرم دلی کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ جبار نہ تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیں گے تو ان کی کیریکٹرز کے بارے میں بتایا ہوا ہے حضرت یحییٰ کے کہ اچھا، ان کے دور میں یہودی کون تھے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ ہر دور میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، محض اپنی محبوبہ کی فرمائش پر انہوں نے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تھال میں رکھ کر پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں افسوس در افسوس کہ بڑھاپے کی کتنی پیاری اولاد ہوتی ہے، اور کتنے اچھے تھے وہ، کتنے نیک پاکیزہ، اور جب وہ بادشاہ کو روکتے تھے غلط کاریوں پر تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کے ساتھ ساتھ دو معجزے ہوئے تھے۔ ایک تو حضرت یحییٰ کی پیدائش، کیونکہ وہ بڑھاپے کی پیدائش تھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے لیے بھی وہی الفاظ آئے بالکل کہ ہوا علیہ حین، ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کیا آسان تھا؟ بن باپ کے بیٹا پیدا کرنا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ بن باپ کے عطا ہوئے تھے نا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ اور معجزے کے وجہ سے آنے والا نبی، انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے کہ ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ شرک عظیم ہے، اور اللہ کہتا ہے سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا شرک کرنا ہی، قرآن میں بھی جب قیامت کے دن، قرآن میں بھی اس واقعے کا پورا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے یہ تعلیم دی تھی اپنی امت کو، تو وہ صاف انکاری ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے پاک پروردگار، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، میں نے اسے یہ تعلیم نہیں دی اس امت کو۔ اچھا، اب ایک اور کنسیپٹ ہے کہ جب عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم پڑھیں۔ سورہ مریم ایسا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کیوں پڑھتے ہیں؟
کہ سورہ مریم میں چونکہ ایک پیدائش کا ذکر ہے اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا ہے، تو لوگوں نے خود ہی یہ بات بنا لی کہ جی آسانی ہوگی پیدائش میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ مریم میں کیا چیز ہے کہ ایک عورت، ٹھیک ہے، ایک اکیلی تنہا مریم مریم علیہ السلام، اور پیدائش کس کی ہو رہی ہے؟ دنیا کا نہایت بیش بہا بچہ، جو پیدائش کے اعتبار سے منفرد، یونیک، اور پھر زندہ بھی اٹھایا جانے کا معجزے سے لیس، دوبارہ دنیا میں تشریف آوری کی بشارت اور معجزہ بھی کتنا اہم۔ وہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، دور دراز، نہ میکہ نہ سسرال، بدنامی کا خوف لیے یہ پاکیزہ ترین عورت کھجور کے درخت کے نیچے اکیلی تنہا، اور وہیں پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شکر گزاری کے کتنے ہی موقع سورہ مریم میں ایک عام عورت کے لیے پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفوں اور کس قدر مشکلات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عام عورت، آج ایک غریب عورت بھی جا کے کسی بھی سینٹر میں جا کے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن شکر گزاری کہیں بھی نہیں آتی۔ شکر کا کلمہ انسان کی زبان پر آتا ہی نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر سیکھنا ہے تو ان کے اس پیدائش کے واقعے سے کچھ سیکھیے کہ جب وہ واپس بھی آتی ہیں تو جو قوم نے کیسی کیسی تہمت ان کے اوپر لگائی کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا، اے کنواری مریم، کس طرح کے سوالات کیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، ہر دور میں ہی لوگوں کی توقعات ان سے بہت اونچی ہوتی ہیں، اور قوم اس وقت حقیقت حال سے واقف نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور غلط جملے بھی انہوں نے بولے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ماں کی برات کی، اور یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ان کی زندگی میں بہت سارے معجزے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، اور یعنی کہ یہ میری والدہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو انہوں نے اپنے برگزیدہ ہونے کے، برگزیدہ نبی ہونے کی اطلاع خود اپنے منہ سے دی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک یعنی کہ نومولود بچہ اپنی ماں کی گواہی، اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح وہ اپنے والد کو، اپنے والد سے نہایت محبت سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا ابتی، ان کے والد بوڑھے ہیں اور وہ بہت محبت کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، حالانکہ باپ گمراہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ان کی حد تک نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ حکمت اور دانائی سے بتوں کی بے بسی کا ذکر کیا، اپنی نبوت کا اظہار کیا اور انجام بد کا خوف دلایا، لیکن باپ نے غصے اور درشتگی سے جواب دیا، اور یا بنیا کہہ کر مخاطب نہیں کیا بیٹے کو، بلکہ غصے سے مخاطب کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا سلاما، یعنی سلامتی کا رویہ برقرار رکھا۔ اور اس واقعے، اس سارے قصے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو تبلیغ کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، اس کو تبلیغ کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے اور دانائی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ غصے کا جواب غصے سے دے رہا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بار، والدین، قوم، سب کو چھوڑ کر نکل گئے تنہا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا خاندان اور سب نعمتیں قربان کیں، لیکن صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اولاد دی جو انبیاء اور صلحاء پر مشتمل تھی۔ اللہ کی راہ میں قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ الشکور ہے، قدردان۔ یعنی آپ اگر ایک چھوٹی سی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم نے تو محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو کس طرح لوٹایا کہ رہتی دنیا تک آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ اور درود شریف میں دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلامتی بھی بھیجی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ اللہ نے نافرمان لوگوں کی کس کوتاہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بڑا بڑا ہائی لائٹ کر کے ہمیں اس کوتاہی کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ کوتاہی ہے نماز کا ضائع کرنا۔ یہ وہ کوتاہی ہے جو ایمان کو اصل جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اور نماز کے ضائع کرنے میں نماز کا چھوڑنا نہیں آتا، صرف کہ نماز چھوڑ دی تو نماز ضائع ہو گئی، بلکہ مؤخر کر کے پڑھنا، یعنی ابھی پڑھتا ہوں، پڑھ لوں گا، پڑھتا ہوں، اور پھر پڑھتے پڑھتے بالکل آخری وقت میں آ کر نماز کا پڑھنا۔ اسی طرح مرد کا گھر میں نماز پڑھنا، اس کو بھی نماز ضائع کرنے سے ہی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسران حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں سے اہم تر نماز ہے۔ جو شخص نماز ضائع کرتا ہے وہ دوسرے احکام دین کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اور آج ہم اپنے حکمران کو دیکھ لیں کہ شاید ہی کسی کو نماز بھی مکمل آتی ہو، شاید ہی کسی کو نماز بھی، کلمے کا ترجمہ تک کسی کو نہیں آتا۔ سورہ اخلاص میں پچھلے دنوں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ بڑے بڑے داڑھیوں والوں کو سورہ اخلاص نہیں آ رہی تھی۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو پلسرات پر سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ پھر جو جہنمی ہوں گے وہ اس میں گرا کر چھوڑ دیے جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے پلسرات سے گرا دے گا۔ اس کے بعد شرک کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 90 اگر ہم دیکھیں تو شرک پر اللہ کا قہر شدید ہے۔ جی ہاں، سورہ مریم میں جب اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا لوگوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شدت غضب سے غصے میں آ گئے تھے۔ اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کتنے اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، کتنا بڑا انہوں نے جرم کیا کہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر یہی سورہ مریم ہے جو نجاشی کے دربار میں بھی سنائی گئی، حالانکہ وہاں پہ سب عیسائی تھے، اور نجاشی نے جب یہ آیات سنی تو اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے پھر جو ہجرت کر کے ہمارے لوگ گئے تھے ان کے حق میں ذرا نرمی کا رویہ اختیار کیا، کیونکہ اگر سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت نفاست کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ہر مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، عیسائی یہودی نہیں، کیونکہ ہمیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں ہی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح باقی تمام انبیاء بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، اور ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور شروع سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس طویٰ میں گئے تو وہاں پہ پہلی بار جب ان پر وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو۔ یہ دراصل ادب ہے، تواضع اور خشوع کے اظہار کے لیے۔ اللہ نے زمین کے بعض حصوں کو اپنی حکمت سے امتیاز اور شرف بخشا، جیسا کہ بیت اللہ، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور وادی طویٰ۔ وادی طویٰ کو بھی مقدس کہا گیا۔ اور اچھا، اس میں ایک اور ہمارے لیے چیز سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے خلاف عمل کرو کہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، یعنی یہودیوں کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی، وہ لوگ جوتے یا موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں کیا اجازت دی گئی ہے کہ ہم مسجد میں بھی، یا اگر ہم کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ہمارے جوتے صاف ہیں تو ہم اتارے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کو کتنی بڑی سہولت دی اللہ نے،
اور انہی چھوٹی چھوٹی مطلب ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہمیں دیے ہوئے نا، ہم کبھی بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور پوری گفتگو سورہ طٰہٰ میں نقل فرمائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں. دوستانہ انداز میں پوچھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لیکن باور کرانا مقصود تھا کہ لاٹھی، تاکہ سانپ بن کر دوڑے تو جان جائیں کہ اصلاً یہ عصا ہی ہے. اور عصا جو ہے سنت انبیاء بھی ہے، تقریباً تمام انبیاء کے پاس عصا ہوتا تھا. اور اس کے بعد یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر کے پھر فرعون کے پاس بھیجا. کون سے 2 معجزے تھے؟ کہ اگر وہ اپنا عصا زمین پر ماریں گے تو وہ سانپ بن جائے گا، اور اگر اپنی وہ بغل میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا. یہ 2 معجزے تھے. یہ 2 معجزے اس لیے بھی ان کو دیے گئے کہ کیونکہ جس وقت ان کو نبی بنایا گیا، ان کی قوم میں بہت زیادہ جادو، کہانت، جادوگری، اس چیز کا بہت چرچا تھا، اور اسی لیے ان کو معجزے بھی اسی طرح کے دیے گئے جو جادو سے ملتے جلتے تھے، تاکہ قوم یقین کرے ان پر اور قوم کا مقابلہ کر سکیں. وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں انتہائی خوبصورت دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے بتاؤ، توحید کا سبق دو اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری تو زبان لڑکھڑاتی ہے، تتلاہٹ ہے میری زبان میں کیسے کروں گا؟ فرعون تو بہت سخت مزاج ہے، اس سے کیسے بات کروں گا؟ ذرا گھبرا رہے تھے. تو اللہ نے انہیں کون سی دعا سکھائی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. جی ہاں، یہ بھی کہا کہ ساتھ میرا کسی کو مددگار بھی قائم کر دے. یہ نہایت کارآمد اور عمدہ دعا ہے، اور نہ صرف یہ دائی کی قوت کا سامان ہے، بلکہ زبان کی گرہیں کھول کر اسے روانی عطا کرنے کی دعا ہے. کام کو آسان کرنے اور گھر کے اندر سے ہی ساتھی مہیا ہونے کے لیے اسے یاد رکھا جانا چاہیے. اور یہ صرف تقریر سے پہلے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی بات ہر جگہ کہنے سے پہلے اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں. اگر اللہ مدد کرے گا تو لوگ ہماری بات کو سمجھیں گے نا، ورنہ اگر ہم یہ دعا نہیں مانگتے، شیطان بیچ میں اپنا حصہ ڈال دے گا اور وہ بات لوگوں کے دل پہ اثر ہی نہیں کرے گی جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں. کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت ہارڈ شپس تھیں، بہت مشکل زندگی تھی ان کی. جیسے کہ جب پیدا ہوئے، جلیل القدر نبی تھے، حالانکہ پیدا ہوئے تو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیے گئے. انبیاء کی دنیاوی زندگی بڑی آزمائشوں سے پر ہوتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں حضرت مریم تنہا تھیں بالکل، کس قدر مشکل میں وہ پیدا ہوئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد انتقال فرما چکے تھے، اور والدہ بھی 6 سال بعد ساتھ چھوڑ گئیں. دادا کی گود میں ڈالے گئے تو وہ گود بھی چھن گئی. ہر غم جو اہل دنیا پر پڑتا ہے، انبیاء نے اس سے کہیں زیادہ امتحانات دیے. حضرت یعقوب کا حال دیکھ لیں کہ بیٹے کی جدائی میں کیا حال ہوا ان کا. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. اصل دنیا تو آگے ہے جو ہمیں ملے گی، وہ جنت جس کی ہم عظمتوں کے وارث ہوں گے. فرعون نے کیا حکم دیا تھا کہ اسرائیل کے بیٹے ذبح کروا دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. کیوں؟ دراصل اس کے کاہنوں نے اس کو کہا تھا، اس کے دربار میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو کہ فرعونوں کے زوال کا سبب بنے گا. اسی لیے فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال سارے لڑکوں کو ذبح کر دیا گیا، اور ان کی والدہ نے اسی خوف سے ان کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر اور صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا. اور یہ اللہ کی دراصل زبردست ایک چال تھی کہ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا مقدر ڈوبنا تھا، اسی کی گود میں لا ڈالا گیا اور اسی کے محل میں
حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ یہ ہے اللہ کی زبردست چال، سبحان اللہ۔ صندوق سے بچہ نکلا تو فرعونیوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بچہ ملا ہے چھوٹا سا، اس کو شاہی محل میں لے جایا گیا، اور چونکہ حضرت موسیٰ کے مبارک چہرے پر اللہ کی طرف سے بہت محبوبیت طاری کر دی گئی، اور اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر اسے گود میں لیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے، وہیں ان کی تربیت ہوئی ایک شہزادے کے طور پر۔ ماں سے بھی جدا نہ ہوئے، کیونکہ بادشاہ نے ان کی والدہ کو ہی دودھ پلانے کے لیے ہائر کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا اس سے، نرمی سے۔ یعنی اللہ جب کسی کو کام پر مامور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ نرمی سے بات کرنا، نرمی کا حکم دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اس بارے کی بڑی خاص اور اہم باتیں ہیں۔ نرمی کا بار بار، جیسے ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ہوشیاری اور نرمی سے بات کرنا، اور اب سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ دربار کا، فرعون کے دربار کا سارا واقعہ ہے کہ جادوگروں نے اپنی چالیں چلیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادوگروں کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگر ڈر گئے اور فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ تو جادوگر تھے، وہ جھوٹ اور سچ کو جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے تو جادو کے زور پہ یہ سانپ چھوڑے ہیں، اور موسیٰ کے پاس یہ اصلی معجزہ ہے۔ فوراً وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا رب ہی اصل رب ہے۔ کتنا حیرت انگیز ایمان تھا جادوگروں کا، اور ان کا سجدہ سچا سجدہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ان کو بہت زیادہ ڈرایا، دھمکایا، اور ان کو بیچ میں سے چروا دیا تھا، یعنی ایک سائڈ سے ان کے ہاتھوں اور ایک سائڈ سے ان کے لیفٹ اور رائٹ، یعنی دونوں طرف سے رسیوں سے کھینچا گیا اور یہ بیچ میں سے چر گئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سولی پر چڑھانے والا، یہ جو سولی کا قانون ہے نا، اس کا جد امجد فرعون ہی تھا۔ اب کیا ہوا کہ فرعون کے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل سمندر میں گئے اور فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور پیچھے پیچھے فرعون کی قوم، تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قوم لیڈروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہے نا، تو پھر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بن جاتی ہے وہ، اور غرق ہو جاتی ہے۔ جس طرح فرعون کا لشکر پورا کا پورا غرق ہو گیا تھا نا، صرف فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بچا لیا تھا۔ تو جو لوگ اپنا آنکھیں اور کان کھلے نہیں رکھتے اور لیڈرز بنا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چاہے وہ لیڈر صحیح ہوں یا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا بھی حشر کیا کرتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100 سے لے کے 112 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر آپ اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو آپ پر ہیبت طاری ہو جائے گی کہ شیطان کی دلائی ہوئی جھوٹی امیدیں، فریب اور وعدے سب ہوا ہو جاتے ہیں۔ انسان اس حقیر زندگی کے پیچھے اپنی دائمی زندگی کو بھلا دیتا ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ دکھایا ہے کہ آخرت میں کون کون سی ہیبت طاری ہوگی، اور انسان پھر پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اسلام سے منہ موڑنے والوں کی زندگی کس طرح تنگ ہو جاتی ہے یہ بتایا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو اس کے الٹ ہی ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں اس دنیا میں ہمیں وہ بڑی ترقیوں پر نظر آتے ہیں، لیکن خود قرآن میں ہی ہمیں بتایا کہ اس طرح دھوکے میں نہ آ جانا کہ اگر وہ اس دنیا میں پھل پھول رہے ہیں تو ان کی ترقی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا۔ دراصل تنگ زندگی سے مراد بے سکون، بے قرار، بے چینی۔ انسان کروڑ پتی بھی ہوگا نا تو وہ بے کل ہی رہے گا۔ اور آپ مغرب میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں کہ تمام تر وسائل زندگی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ مغرب میں ہی ہے۔ گھر سے بھاگنے والے بچے، نفسیاتی مرض
اور تنہائی، کون کون سی بیماریاں اور کون کون سے خوف ہیں جو کہ دولت ہونے کے باوجود بھی انسان کو کھا جاتے ہیں۔ لیکن دراصل اس میں دولت کا عمل دخل نہیں، بلکہ اسلام سے دوری اس کا نتیجہ ہے۔ اسلام سے دوری کے نتیجے میں انسان اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ آیت نمبر 124 میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں بینائی رکھنے کے باوجود اپنا منہ موڑ لیتے ہیں تو آخرت کے دن بھی وہ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ وجہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ دنیا میں اللہ کی آیات کی طرف سے اندھا بن کر رہنے والا، اللہ کو بھلا دینے والا وہاں بھلا دیا جائے گا اور اندھا بن کر اٹھے گا۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تب اس دنیا میں تم مجھے بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھلا دوں گا، اس دن جب تمہیں سب سے بڑھ کر میری دستگیری کی ضرورت ہوگی۔ آیت نمبر 126 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت ہوگی اس دن میں تمہیں بھلا دوں گا، کیونکہ دنیا میں تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا۔ آیت نمبر 131 سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ جب قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو آپ دیکھا کریں کہ بڑی بڑی شان و شوکت رکھنے والے کس بے بسی سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے آپ۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ اہل عیال کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بڑی حکمت اور سلیقے سے، دل سوزی اور محبت سے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، خود بہترین نمونہ عمل بن کر دکھائیں۔ دراصل نماز کی تلقین کے ساتھ اللہ کی ہستی اور آخرت کا احساس دلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت ان کے دل میں پیدا کریں۔ بچپن سے ہی آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ گھر کا ماحول ایسا ہو جس میں نماز اور قرآن اور شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، اور کبھی بھی اللہ سے ڈرائیں مت کہ اللہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ آپ خوشخبریاں دیں ان کو کہ اللہ انعامات کون کون سے دے گا، اللہ جنت دے گا۔ نماز پڑھیں گے قبر میں سب سے پہلا نماز کا ہی سوال ہوگا۔ نماز جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گی آپ کے قبر کو۔ تو بجائے ڈرانے کے اور بچوں کو اللہ سے متنفر کرنے کے، نماز سے متنفر کرنے کے، یہ نہ ہو کہ آپ اٹھتے بیٹھتے صبح شام نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، اس طرح بچے چڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ بچوں کو نماز کی طرف لانے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، خاص طور پہ ماؤں کو۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں بچوں کو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں کہتی تو ہوں، کل بھی کہا تھا، پر نہیں، ہر نماز کے وقت آپ کو اپنے بچے کو یہ بات کہنی پڑے گی، یاد دہانی کرانی پڑے گی، بجائے یہ کہ آپ اپنا پازیٹیو سینس میں کہا کریں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، کی بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آؤ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا کیا؟ یعنی بچہ کانشیس ہو جائے، اس کو نماز کی یاد دہانی ہو جائے، بس آپ مجبور نہ کریں، محبت اور حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کر آئیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پارہ نمبر 16۔ سفر ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے، ہمارے دل میں شرح صدر پیدا کر دے، اور ہمارے گھر میں سے ہی ہمارے لیے مددگار پیدا کر دے جو اس قرآن کو سیکھنے اور اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہمارے مددگار ہوں، اور ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ دین پر چلنا ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔